یہ کوئی 850 سال قبل کی بات ہے جب سلطان معز الدین شہاب الدین غوری افغانستان کے شہر اور اپنے دارالحکومت غزنی میں عیش و نشاط کی محفلیں آراستہ کیا کرتے تھے اور مصاحبوں کے ہنر اور ان کی عقل و دانش کی باتیں سنتے تھے۔ اسی قسم کی ایک مجلس میں روایتی محفل سجی ہوئی تھی اور حاضرین اپنی اپنی کارگزاریوں اور حاضر جوابیوں اور ابایات و غزل سے بادشاہ کو محظوظ کر رہے تھے اور انعام و اکرام سے نوازے جا رہے تھے۔ اس شب سلطان غوری اپنے درباریوں اور اپنے غلاموں کو تحفے، تحائف، زر و جواہرات اور سونے چاندی سے مالا مال کر رہے تھے۔ ان میں ایک درباری اور غلام ایسا تھا جس نے دربار سے باہر آنے کے بعد اپنا سارا انعام اپنے سے کم حیثیت ترکوں، پردہ داروں، فراشوں، غلاموں اور دیگر کارپردازوں کو بخش دیا۔ جب اس کا چرچا عام ہوا تو یہ بات ہوتے ہوتے سلطان کے کانوں تک بھی پہنچ گئی اور ان کے دل میں اس دریا دل صفت انسان کے بارے میں جاننے کی خواہش پیدا ہوئی۔ آخر یہ کون فیاض شخص ہے؟ سلطان کو بتایا گیا کہ یہ ان کا غلام ایبک ہے۔ غوری سلطنت کے تاریخ دان منہاج السراج ابو عثمان منہاج الدین بن سراج الدین نے اپنی کتاب طبقات ناصری میں بھی اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے نہ صرف ایبک کا دور دیکھا بلکہ ان کے بعد سلطان شمس الدین التتمش اور غیاث الدین بلبن کا دور بھی دیکھا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ محمد غوری کو ایبک کی فراخ دلی نے بہت متاثر کیا اور انہوں نے ایبک کو اپنے مقربین میں شامل کر لیا اور انہیں تخت گاہ اور ایوان دربار کے اہم مقام سونپے جانے لگے، یہاں تک کہ وہ سلطنت کے بڑے بڑے سردار اور کارپرداز بن گئے۔ انہوں نے اپنی لیاقت سے اس قدر ترقی کر لی تھی کہ انہیں امیر آخور بنا دیا گیا۔ امیر آخور اس زمانے میں شاہی استبل کے سردار کا عہدہ ہوتا تھا اور اسے بہت اہمیت حاصل تھی۔ انسائکلوپیڈیا آف اسلام دوسری اشاعت میں اسے 1000 کا سردار کہا گیا ہے، جس کے ماتحت 3 سردار ہوتے تھے جو کہ 40 کے سردار ہوتے۔ قطب الدین ایبک وہ مسلم حکمران ہیں جنہوں نے ہندوستان میں ایک ایسی سلطنت کی بنیاد ڈالی جس پر مسلم حکمران آنے والے 600 سال تک یعنی سنہ 1857 کی غدر تک حکومت کرتے رہے۔